السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دو تین اہم مسائل روزے کے تعلق سے آج بیان کیے جائیں گے کہ ان سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے انجیکشن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گلوکوز وغیرہ، ڈرپ وغیرہ وہ بھی لگوا سکتے ہیں، یا بلڈ اگر چڑھوانا ہو تو وہ بھی ہم روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، یا بلڈ ڈونیشن کرنا ہو تو اس کو بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ہی طریقے کے کئی مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ انجیکشن چاہے گوشت میں لگائے جائے چاہے رگ کے اندر لگائے جائے، اسی طریقے سے گلوکوز وغیرہ، ڈرپ وغیرہ لگائی جائے، چاہے بلڈ چڑھائے جائے بدن کے اندر، یا بلڈ ڈونیشن کیا جائے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ضرورت پیش آ جائے انجیکشن لگوا سکتے ہیں، چاہے گوشت میں لگے یا نس کے اندر لگے، رگ کے اندر لگے۔ روزے کی حالت میں ڈرپ لگانے کی ضرورت پیش آ جائے وہ بھی کر سکتے ہیں، خون چڑھوانے کی ضرورت پیش آ جائے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو خون دینا پڑ جائے اچانک یا ڈونیشن کرنا پڑ جائے تو اس کو بھی کروا سکتے ہیں۔ ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ اس لیے لگوا رہا ہے تاکہ مجھے روزہ محسوس نہ ہو، یعنی کمزوری محسوس نہ ہو، اور جیسے عام طور پر بھوک پیاس لگتی ہے روزے کی حالت میں، تو وہ چیز انسان کو محسوس نہ ہو، اس مقصد سے وہ یا تو انجیکشن لگواتا ہے یا اسی طریقے سے گلوکوز وغیرہ لگواتا ہے، تو ایسا کروانا اس کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن بہرحال روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس مقصد سے اگر یہ سب کام کیے جائیں گے تو پھر ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ جو فاسد ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اصلی راستے مثلا ایک تو منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، وغیرہ وغیرہ، ان راستوں سے کسی چیز کو داخل کیا جائے جو معدے تک یا دماغ، اور انجیکشن ڈرپ وغیرہ کے ذریعے سے جو بھی دوائیں ہمارے جسم کے اندر پہنچتی ہیں وہ اصلی راستوں سے نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ وہ مسامات وغیرہ کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، رگ کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، نسوں کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے روزے کے فاسد ہونے کی جو علت ہے اصل، وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی، اس کا سبب نہیں پایا جاتا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ان تمام چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کیا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ اسی طرح کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تین چیزیں ایک جیسی ہیں، کان، آنکھ اور ناک، ان تینوں میں اگر ہم دوائی ڈالیں، اس کا استعمال کریں، آنکھ میں کوئی پریشانی ہو، روزے کی حالت میں دوائی ڈالنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کان میں درد ہے، کچھ اور تکلیف ہے، تو پھر اس صورت میں بھی ہم روزے کی حالت میں دوائی ڈالنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ناک میں بھی دوائی ڈالنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو کیا روزے کی حالت میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر کر لیا تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کان میں دوائی ڈالتا ہے اور وہ کان میں کے پردے تک پہنچ جاتی ہے، اندر تک پہنچ جاتی ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ناک میں کوئی آدمی دوائی ڈالتا ہے تو اگر وہ ناک کی نرم ہڈی سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو دو صورتوں میں روزہ فاسد ہوگا، کان اور ناک، جب یہ نرم ہڈی سے آگے چلی جائے اور کان کے پردے تک پہنچ جائے، اندر تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔
لیکن اگر وہ آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے اس کا روزہ باقی رہے گا، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے انہیلر کا استعمال۔ بہت سارے لوگ دمے کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو انہیلر سے دوائی ناک کے ذریعے سے، جو ایک خوشبو ٹائپ میں ہوتی ہے، اس کو اندر سانس کے ذریعے سے اس کو کھینچا جاتا ہے، تو وہ سانس کی نالی سے ہمارے جسم کے اندر وہ دوائی پہنچتی ہے، اور اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ تو کیا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ جو لوگ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو سانس کی نالی سے وہ دوائی کے اجزاء اس کے اندر پہنچتے ہیں، اور سانس کی نالی اور کھانے کی نالی دونوں برابر برابر ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانے کی نالی میں بھی اس کے اجزاء دوائی کے آ جاتے ہیں۔ جب وہ اجزاء اس نالی میں بھی آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی دمے کا مریض ہے اور اس کو انہیلر کا استعمال کی اشد ضرورت ہے، تو پھر وہ روزہ کیسے رکھے اور کیا ترتیب اس کی اختیار کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والے کی کنڈیشن کیسی ہے۔ اگر دمے کا جو بھی مریض ہو تو اس کے لیے ایک ترتیب تو یہ ہے کہ وہ سحری میں لاسٹ ٹائم، بالکل جب وقت ختم ہونے کے قریب ہو، تب انہیلر کا استعمال کر لے، اور اس کے بعد جب افطار کرے تو افطار کے شروع میں انہیلر کا استعمال کر لے۔ اس طرح وہ کام چلا لے اگر چل جائے۔ لیکن اگر بائی چانس یہ ترتیب بھی کارگر نہ ہو اور روزے کی حالت میں بھی اس کے لیے انہیلر کا استعمال ناگزیر ہو اور ضروری ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ روزہ نہ رکھ کے پھر وہ اپنے روزے کا وہ فدیہ ادا کرے گا۔ تو یہ چونکہ پھر شرعی معذور سمجھا جائے گا، شریعت کی نظر میں معذور سمجھا جائے گا، اور پھر یہ آدمی روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ روزے کا کیا فدیہ ہے؟ صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یا اسی طریقے سے 3.5 کلو جو یا کھجور یا پنیر یا کشمش، یہ ان کی جو قیمت ہے، یا بذات خود یہی چیز دے دے یا ان کی قیمت دے دے، تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ، یہ آپ ایک ماحول سمجھ لیں، ایک رواج کہہ لیں اس کو، یا فیشن کہہ لیں، کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ پایا، کسی بھی وجہ سے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ عِدَّةٌ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا مریض ہو اور مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں شمار کریں، یعنی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں آپ اس کو روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہمارا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو پھر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس کی قضا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ فدیہ دے کر کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فدیہ دینے کا حکم عام نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی روزہ چھوڑ دے اور اس کا فدیہ ادا کر دے، بلکہ فدیہ وہ آدمی دے گا، اور اس آدمی کی طرف سے قبول کیا جائے گا کہ جو آدمی روزہ رکھنے پر، جو روزہ اس کا چھوٹ گیا اس کی قضا کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ فی الحال آدمی بیمار ہے، لیکن عارضی بیمار ہے، بعد میں وہ درست ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا اور شفا یاب ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ روزے کی قضا کرنے پر قادر ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فدیے کا حکم قطعاً نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا کریں گے، قضا کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہ ہو پوری زندگی، فار ایگزامپل اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، شوگر بہت زیادہ ہے اور اس کا لیول بڑھا ہوا رہتا ہے، اور وہ اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بالکل روزہ رکھے، کچھ دیر کے بعد اس کو کھانے کی بہت ضرورت پیش آتی ہے، یا کوئی آدمی ایسا کوئی اور بیماری ہے، یا یہ کہ وہ اتنا کمزور ہے، بڑھاپا ہے کہ وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے،
اب چونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے یا بڑھاپا اور کمزوری اس کی جو لاسٹ ٹائم ہے وہ یہ ایسا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب یہ کچھ دن کے بعد صحت یاب ہو جائے گا اور پھر روزے کی قضا کر لے گا، یہاں یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے فدیہ کا حکم ہے کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پھر وہ ایک روزے کا ایک فدیہ ادا کریں، اور جتنے روزے چھوٹ جائیں گے اتنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو صحیح سالم ہوتے ہیں یا عارضی بیمار ہوتے ہیں یا عارضی کوئی ان کو عذر پیش آ جاتا ہے، اور پھر وہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم فدیہ دے کر کام چلا لیں گے، تو ایسے لوگوں کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، قطعاً قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے اپنے روزوں کی قضا کریں۔ اگر بائی چانس دے دیا فدیہ کسی آدمی نے عذر کی وجہ سے اور پھر وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا ہی کرے گا، اس کا جو دیا ہوا فدیہ ہے وہ پھر اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔